अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के लिए? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट अता अंजुम, और आज भी आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही हॉरर, खौफनाक और बहुत ही दर्द भरी एक स्टोरी लेके आया हूँ। ये कहानी, क्योंकि मैं ज़्यादातर इटली में रहता हूँ, तो इटली में मेरी एक दोस्त हैं, उनका नाम है लोरेंसा। लोरेंसा ने ये कहानी मुझे बताई। लोरेंसा एक शादीशुदा औरत थी, बहुत ही खूबसूरत औरत हैं, और उनके हस्बैंड भी बहुत ही खूबसूरत थे। बताते हैं कि जब हमने शादी की तो हमने एक बहुत ही प्यारा फ्लैट जो था अपनी रिहाइश के लिए रखा। वो फ्लैट जो थे काफ़ी अरसे से, क्योंकि उनमें आबादी नहीं थी, बिके हुए थे लेकिन उसमें आबादी ज़्यादा नहीं थी, तो कहने लगे हमारी जो तीसरी मंजिल पे हमारा फ्लैट था और उसमें सिर्फ हम ही अभी जाके आबाद हुए थे। कहने लगे जब हम उसमें रहना शुरू किया तो शुरू हम बहुत खुश व खुर्रम रहे। मैं भी जॉब करती थी, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते थे। लेकिन उस घर में हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि हमारे अलावा भी कोई ऐसी शय मौजूद है जो हमें नज़र नहीं आती। उसकी वजह से कभी कभी मैं डर जाती थी। मैं किचन में जाती तो मुझे ऐसा लगता वहाँ पे कोई मेरे करीब है। जब मैं अपना एक दूसरा रूम था उसमें सफाई वगैरह के लिए जाती, तब मुझे अचानक ऐसा लगता जैसे कोई मेरे करीब से गुज़र गया। तो मैं बड़ी खौफज़दा होती और लाइटें वगैरह जला के मैं सफाई करती, सारा कुछ करती। इसी तरह मेरे हस्बैंड जो थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो जब अकेले होते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई वहाँ मौजूद है। एक दफ़ा कहती है, मेरे हस्बैंड ने बताया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उंगलियाँ किसी ने मेरे बालों में फेरी हों, बैक साइड से, पीछे से। अचानक मुड़ के देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। कहने लगी ये वाक़यात इसी तरह चलते रहे। अब क्योंकि हम इन्वेस्ट कर चुके थे, मकान ले चुके थे, अब हमारे लिए वहाँ से कहीं और शिफ्ट होना बड़ा मुश्किल था। इस बात का, कहने लगी, हमने तज़किरा भी किसी से नहीं किया। एक रात कहती है कि मेरे हस्बैंड जब काम पे से आए, हमने डिनर वगैरह करके मेरे हस्बैंड पहले रूम में चले गए। मैं कुछ किचन वगैरह से फारिग होके अपने रूम में जब गई तो मेरे हस्बैंड जो थे वो एक अजीब सी हालत में उन्हें मैंने देखा। वो इस तरीके से छत की तरफ देख रहे थे और उनकी आंखें ऊपर की तरफ फटी हुई थी और इंतहाई खौफनाक किस्म की उनकी आंखें लग रही थी। और यही नहीं, बल्कि वो किसी से बातें कर रहे थे, जैसे पूछ रहे हों, आप कौन हो, यहाँ कब से रहती हो, आप बहुत खूबसूरत हो। ये सारे अल्फाज वो उनसे बोल रहे थे। क्योंकि ये वाक़या इटालियन ज़बान में मुझे बताया गया था तो मैं आपको उसी तरह अपनी ज़बान में पेश कर रहा हूँ। कहने लगी मैं सुन के बहुत हैरान हुई। मैंने अपने हस्बैंड को 2-3 दफ़ा आवाज़ें दी, मार्को मार्को मार्को, लेकिन मार्को जो थे मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं थे। अचानक मैंने ज़ोर से उनके शोल्डर पे मारा तो एकदम एक झुरझुरी सी उन्होंने ली और मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। हाँ हाँ हाँ, क्या बात, क्या बात, क्या बात है लोरेंसा, खुद अच्छा है, क्या है? तो मैंने उससे कहा कि तुम बताओ क्या बात है, तुम तो इतनी देर से किसी से बातें कर रहे हो ऐसे। कहने लगा मैं क्या बताऊं, अभी यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी हुई थी, लंबे बाल हैं उसके और बहुत ही खूबसूरत है, और उसने एक अपना वेस्टितो दी स्पोसा पहनी हुई थी, यानी कि एक जो दुल्हन का लिबास होता है, वाइट कलर की मैक्सी वो पहनी हुई थी। मैं एकदम बहुत खौफज़दा हो गई, बहुत घबरा गई। मैंने कहा मार्को, यहाँ तो हम दोनों ही हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। मार्को जता खुद बहुत खौफज़दा हो गया था और उससे बातचीत भी नहीं हो रही थी। खैर मैंने उसे बड़ा हौसला दिया। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, हो सकता है तुम डिप्रेस हो सकता है तुम खौफ खा गए हो। ये कह के मैंने उसको, वो रात हम सो गए। उसके बाद हमारा कोई वाक़या नहीं हुआ। कोई 3-4 दिन की बात है, फिर इसी तरह से वाक़या हुआ। मेरे हस्बैंड जब काम पे से आए तो नॉर्मली ऐसा होता था, हम सामने किचन के हमारी टेबल थी, डाइनिंग टेबल, हम खाना खाते थे। उसके बाद पहले मेरे हस्बैंड कमरे में चले जाते थे, बाकी मैं समेट के अंदर आती थी। उसने कहा उस दिन भी ऐसे मेरे हस्बैंड पहले चले गए, दरवाज़ा बंद था,
جب میں فارغ ہو کے اندر گئی اور میں نے اچانک دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت میرے ہسبینڈ کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ میں نے دیکھا اور اس نے ایک دم سے میری طرف اس طرح پلٹ کے دیکھا اور وہ میری طرف بڑھی تو میں اس کی طرف دیکھ کے ایک دم میں خوف زدہ ہو گئی اور میں تھر تھر کانپنے لگ گئی۔ میں نے اس سے ایک دم سے گھبراہٹ میں کہا کس ہے تو، کون ہے تو؟ اس نے بتایا کہ میں اس گھر میں رہتی ہوں اور بس تجھے یہ بتانا چاہتی ہوں، میں اس لیے تیرے سامنے آئی ہوں کہ اس خاوند کو اپنے کو فوری طور پہ تو چھوڑ کے چلی جا، یہ صرف میرا ہے، یہ آمولوئی، میں اسے لو کرتی ہوں اور یہ صرف میرا ہے، تو جتنی جلدی چھوڑ کے چلی جائے گی ٹھیک رہے گی، نہیں تو تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کے اور ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے وہ سپریتو ہو گئی، یعنی اٹالین میں کہتے ہیں غائب ہو گئی۔ کہتی ہے میں تو ایک دم خوف کے مارے گھبرائی، پہلے تو مجھے چکر سا آیا، میں بیڈ کے اوپر ہی جاگ گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بڑا مضبوط کیا، بہت ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد میں نے جب اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھا تو میرے ہسبینڈ کی بھی حالت عجیب و غریب تھی، لیکن وہ ہوش میں آ چکا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا لورینزو کوزا c'è، کیا ہو گیا تجھے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو خود باتیں کر رہا تھا کسی سے، تو نے دیکھا؟ کہنے لگا ہاں میں نے دیکھا، ایسے ایسے ہے، اور وہ مجھے کہتی ہے کہ تو اس عورت کو چھوڑ دے، میں تجھے پیار کرتی ہوں اور بس تو صرف میرا ہے۔ لورینزا کہنے لگی کہ بھائی مجھ سے بھی وہ یہ کہتی ہے تو اس کا پیچھا چھوڑ دے، نہیں تو میں تجھے نقصان پہنچاؤں گی۔ اب ہم بہت گھبرائے ہوئے تھے، ہم بہت پریشان ہو رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ خیر کہنے لگی کہ ہم نیکسٹ ڈے پھر، کیونکہ ڈیوٹی پہ ہمیں جانا پڑتا تھا، ہم دونوں بہت ہی اچھی جابس پر تھے اور ہم اپنی جابس نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کہنے لگی میرے ہسبینڈ بھی جاب پہ چلے گئے تو کہنے لگی میں اپنی جاب سے ایک شہر اٹلی کا پاویا میں ہمارا یہ واقعہ ہوا، پاویا سے مجھے جینوا شہر جانا تھا بائی کار، اور یہ رستہ ایسا ہے کہ بہت سارے پہاڑوں میں سے ہو کے گزرتا ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں اپنے فیلڈ ورک کے لیے کار میں جب نکلی، میں چلتی جا رہی تھی کہ بہت ساری اونچائی یعنی پہاڑوں کے اوپر جب میں پہنچی تو کہتی ہے اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا کسی نے میرا شولڈر گاڑی میں سے پیچھے سے پکڑا ہو۔ مجھے جو اس کے لمس محسوس ہوئے تو کہنے لگی ایک دم میں نے گھبرا کے پیچھے کی طرف دیکھا تو آپ یقین کریں وہ عورت وہی تھی جو گھر میں نظر آئی تھی، اور اس نے مجھے کہا سینوتی لاشارے میو وومو، اگر تو میرے آدمی کو نہیں چھوڑے گی تو میں تیرا حال بہت برا کروں گی۔ یہ کہہ کے جب اس نے کیا تو کہتی ہے میری خوف سے گاڑی میں ہی چیخ نکل گئی، مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر کہنے لگی میں نے ایک دم دوبارہ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو بالکل نہیں تھی، وہ سیٹ بالکل خالی تھی۔ کہنے لگی میں بہت حیران اور پریشان ہو گئی اور میں رکنا چاہتی تھی کہیں پہ، لیکن پہاڑوں کی سڑکوں کا سسٹم ایسا تھا کہ وہ پہاڑوں کے اوپر میں گھوم رہی تھی مختلف رستوں سے اونچائی پر۔ کہنے لگی پھر ایک جگہ ایسی آئی کہ مجھے گاڑی اتر رہی تھی پہاڑ پہ سے، تو میں کیا دیکھتی ہوں وہ ایک بڑا سنسان سا روڈ آ گیا تھا، وہاں بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے گاڑیوں کو ڈرائیو کرنے کے اندر۔ کہتی ہے اچانک میں نے دیکھا کہ جو عورت گھر میں دیکھی تھی، جو عورت گاڑی میں دیکھی تھی، میں گاڑی کو تیزی سے نیچے آ رہی تھی تو اچانک وہ عورت سڑک کے بیچ میں بالکل میرے سامنے آ گئی، اور اس عورت کو میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کی ہائٹ ایک دم سے بہت زیادہ لمبی ہونی شروع ہو گئی۔ کہتی ہے میں نے بریک مارنے کی کوشش کی، اس کو بچانے کی کوشش کی، جب گاڑی کو بچانے کی اس کو عورت کو کوشش کی تو میرا اسٹیئرنگ جو تھا جلدی میں رانگ سائیڈ میں گھوم گیا، جو پہاڑوں سے نیچے گرتی ہے گاڑی جہاں پر، حالانکہ وہاں پہ سیفٹی وہ جسے کہتے ہیں پائپس وغیرہ لگے ہوئے تھے، ان سے تیزی سے کہتی ہے میری گاڑی ٹکرائی، اور ٹکرانے کے باوجود وہ گاڑی توڑتی ہوئی پہاڑوں پر سے رڑتی ہوئی گھومتی ہوئی پتھروں سے ٹکراتی ہوئی کہنے لگی نیچے آ گری گاڑی۔ اس کے بعد کا وہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد مجھے لوگوں نے کسی طریقے سے بچایا، لے کے گئے، ایئر ایمبولینس آئی، مجھے ہاسپٹل شفٹ کیا۔ اس نے کہا کہ میں کافی عرصہ تک کوما کے اندر رہی، مجھے اتنی چوٹیں لگی تھی، گردن کی ہڈی میری تقریباً ٹوٹ چکی تھی،
دماغ میں چوٹیں بہت بری لگ چکی تھی. اس کے بعد ایڈمٹ ہوئی. کافی عرصہ بعد کوما سے میں واپس آئی. لیکن کوما سے واپس آنے کے بعد زندگی تو مل گئی، لیکن باقی سارا جسم اس کا جو ہے وہ پیرالائز ہو گیا. وہ عورت بیچاری نہ چل سکتی ہے نہ پھر سکتی ہے، اور ایک ویل چیئر کے اوپر ایک کیئر ٹیکرز کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ زندگی ابھی بھی گزار رہی ہے. اس کی گردن ٹیڑھی ہو چکی ہے. کہنے لگی اس واقعے کے بعد میرا خاوند بھی مجھے چھوڑ گیا، اور میرا خاوند پتہ نہیں کہاں چلا گیا، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور وہ اپنی زندگی ابھی بھی اٹلی میں گزار رہی ہے. یہ ایک بڑا ہی دردناک واقعہ تھا. یہ اس نے مجھ سے شیئر کیا تھا تقریباً 3 سال پہلے. تو آج میرا دل کیا کہ اس واقعے کو آپ سے بھی شیئر کروں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ چیزیں موجود ہیں، ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے پہ پھونکنا چاہیے، اور اللہ سے اچھے کی مدد مانگنی چاہیے. تو دوستو، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سب اچھے سے رہیں اور میرے لیے دعا ضرور کریں. تو دوستو، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یہ واقعہ. تو اگر پسند آئے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں میرے چینل کو، اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں. بہت شکریہ. انجم عطا کو اجازت دیں. نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.